ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ کیوں نہ ایک منٹ، مسلمان قافلہ لوٹ رہے تھے، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، زمینیں، گھر سب بیچ دیے تھے، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل سپیڈ اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ تو وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ان کا ایمرجنسی دکھانے کا ایک رواج تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا، اس قاصد نے کہا آلموسٹ کوئی 313 لوگ ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 لوگ لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں، تو اس بندے نے کہا آلموسٹ کوئی 2 گھوڑے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں، اس نے کہا کوئی 70 کیملز ہوں گے۔ We'll bring 170. ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا۔ The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ We finish them tomorrow. We fight. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ اتبا a very rich Meccan businessman اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے۔ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو اتبا نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئر اولڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن اتبا، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ اتبا کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے باپ، بھائی اور چاچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی کہ یار ہم تو اپنی جگہ سے نہیں لیں گے، تم لوگ آ کے حملہ کرو۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فلیج حملے کا حکم دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، بس ختم کر کے نکلتے ہیں یہاں سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں لا پا رہے۔ مین وائل مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ فل فلیج حملے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی اور ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کے 60,000 فوج کو بھی ہرایا تھا، اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے تھے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں،
لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں۔ ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا، لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جس سے وہ بہت پیار کرتے ہیں، کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی ہے۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشنز جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، اور یہ سیلیبریشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca. بدر میں بری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کے ڈیفنس کے لیے 1000 صحابہ کی فوج تیار کی۔ اب پھر وہی بدر والا سسٹم تھا کہ کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ Not a big deal, right? Yes. But اس بار مکہ والوں کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا اور بھی تھا جس کا نام تھا خالد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے نکل کر اوپن ڈیزرٹ میں لڑائی کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر میجورٹی کی رائے مانی، اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، مہاجرین، اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 کے پاس باڈی آرمر اور شیلڈز وغیرہ تھے، اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں 3000 مکہ کی فوج آ کر احد کے مقام پر رکی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ ان کے لیفٹ سائڈ پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور رائٹ سائڈ پر 33 ایئر اولڈ خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کے 3000 فوجیوں سے لڑنے کے لیے جب 1000 صحابہ احد پہنچے، عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے بھائی، یہ تو خودکشی ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئے۔ یہ ایک پری پلانڈ سازش تھی یا جو بھی تھا۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے اور ان کے سامنے 3000 کی فوج کھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آرچرز تیر انداز اس پہاڑ کے اوپر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں، اور ان 50 لوگوں کو کلیئر آرڈر دے دیا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان ہار گئے ہیں اور پرندے ان کے جسموں کا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ حضرت علی نے جا کے پھر اس کا بھائی سامنے آیا اور حضرت حمزہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر وہاں سے آتے گئے اور مسلمان ساروں کو مارتے رہے۔ اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ صحابہ ان کو کرش کرتے گئے اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے، اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد بدر کی طرح میدان سے بھاگنے لگے۔ کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے، اسی لیے پہاڑ پر کھڑے 50 آرچرز میں سے 41 جیت کی ایکسائٹمنٹ میں پہاڑ چھوڑ کر مال اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اتر گئے، اور پہاڑ کے اوپر صرف 9 تیر انداز رہ گئے، اور ایگزیکٹ اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے، خالد اپنے گھڑ سواروں کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ بڑھے۔ اب the game was completely changed۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے درمیان میں پھنس گئے تھے، اور آہستہ آہستہ بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے، اور مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کر دیا۔ اینڈ ٹو میک اٹ ایون ورس، دونوں فوجوں سے لڑنے کے دوران وہاں ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ افواہ اس لیے پھیلی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا،
اور اس ٹائم وہاں پر رسول اللہ کی پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا، لیکن حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے ان کو بچائے رکھا۔ 9 ڈیفینڈرز میں سے 7 جب شہید ہوئے تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے رسول اللہ کو بھی شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، جن کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اتنے میں مسلمانوں کی فوج کسی طرح وہاں سے نکل کر پیچھے ہٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئی، اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہو گئی۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے، اور بغیر گھوڑوں کی ان کی سپیڈ بہت سلو ہوتی، اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے۔ تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ بس اتنا کافی ہے، ہم بس یہاں سے واپس مکہ چلے جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر لیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ تاریخ میں بہت سارے ہسٹورینز اس جنگ کو مسلمانوں کی ایبسولوٹ شکست کہتے ہیں، لیکن کچھ ہسٹورینز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یس، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن قریش کا کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن ایک چیز مسلمانوں نے اس سے سیکھی کہ جنگ کے دوران کبھی بھی اپنے لیڈر کے آرڈر کے خلاف نہیں جانا، اور پھر آنے والے سالوں میں بڑے بڑے سپر پاورز کے ساتھ ان کی لڑائی میں کبھی بھی مسلمانوں نے کسی بھی لیڈر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ مکہ کی فوج واپس تو چلی گئی، لیکن اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ احد کی جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان فل کانفیڈنس میں آ گیا کہ اب تو ہم ان مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، تو انہوں نے پورے عرب سے 10,000 لوگوں کی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ 10,000! پتہ ہے 10,000 کتنے تھے؟ پورے مدینہ کی آبادی، بڑے بچے، عورتیں، بوڑھے، سب ملا کے بھی 10,000 کی ٹوٹل آبادی نہیں تھی مدینہ کی۔ کافروں کی ان تیاریوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے جلدی ایک میٹنگ بلائی، جس میں سب کو پتا تھا کہ لڑائی تو امپاسبل ہے، کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ اس میٹنگ میں ایک فورن نیشنل سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایڈوائس دی کہ دیکھو، مدینہ ویسے بھی تینوں طرف سے پہاڑوں کی وجہ سے سیف ہے، ہمیں صرف ایک سائڈ کو سیکیور کرنا ہے، اور وہ ہے مدینہ کی ناردرن سائڈ۔ اور مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں تو وہ تو ہمارے دوست ہیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم صرف اس ایک سائڈ پر ایک ٹرینچ یا خندق بنا لیں تو تب ہو سکتا ہے کہ لڑائی کا ہمارے پاس کوئی چانس ہو۔ یہ رائے ساروں کو بہت پسند آئی اور ڈائریکٹ ٹرینچ پہ کام شروع ہو گیا۔ ہر 10 صحابیوں کو 120 فٹ جگہ کھودنے کا ٹاسک دیا گیا۔ 120 فٹ کتنے ہوتے ہیں؟ لیٹس سے یہ کرولا گاڑی ہے، ٹھیک ہے، گڈ اولڈ ٹویوٹا کرولا۔ اس جیسی 8 اور کرولا گاڑیاں ہوں اور 5 ان کے نیچے ہوں، اتنا اور یہ سارا کام ان کو ایسی حالت میں کرنا تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹل مسلمانوں نے بہت ہی کم عرصے میں مدینہ کی ناردرن سائڈ پہ 6 کلومیٹر کی ٹرینچ بنا دی۔ 6 کلومیٹر کتنا ہوتا ہے؟ لیٹس سے یہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے، کرکٹ اسٹیڈیم بہت بڑا ہوتا ہے ایسے ہی، اور 36 کرکٹ اسٹیڈیمز اگر لائن میں رکھے جائیں تو اتنی لمبی ٹرینچ، اور اگر کرولا گاڑیوں میں دیکھا جائے تو اس ٹرینچ میں 6560 کرولا گاڑیاں فٹ ہو سکتی تھی۔ خندق کھودنے کے دوران ایک بہت بڑا پتھر بہت کوشش کے بعد بھی ٹوٹ ہی نہیں رہا، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلاڑی اٹھائی اور اس پتھر کو زور سے مارا اور کہا شام، سیریا میرا ہے، اور اس کے پیلسز کو میں ابھی اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر دوبارہ اس پتھر کو مارا اور کہا ایران بھی میرا ہے، میں اس وقت ایران کے پیلسز کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر تیسری بار زور سے مارا اور وہ پتھر چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے پیلسز کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں۔ وہاں کھڑے سارے صحابی حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے ایک میریکل دیکھا تھا، لیکن ایران، شام، یمن، یہ تو سپر پاورز ہیں، یہ کیسے ہمیں ملیں گے؟ لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ ایران، شام اور یمن تو کیا، یہ پورا علاقہ ان کا ہے۔ وہاں کھڑے سارے منافقین ہنسنے لگے کہ یار یہ کھانے کو کچھ ہے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور سامنے 10,000 کی فوج ان کو مارنے کے لیے آ رہی ہے، اور یہ لوگ ایران، شام اور یمن کو فتح کر رہے ہیں۔ مکہ والوں کی فوج پہنچی تو ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ کیا ہے،
یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ, اگر وہ لوگ ڈائریکٹ حملہ کرتے, سرپرائز اٹیک, تو مسلمانوں کو ختم کر سکتے, کیونکہ ان کی فوج پورے مدینہ کے آبادی سے زیادہ تھی. دونوں فوجیں سامنے آئیں اور بس دور سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. مسلمان بھی ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی. اگر کوئی ان کے فوج سے سامنے آتا تو مسلمان اس کو تیروں سے مار دیتے. کافی دن یہی سسٹم چلتا رہا اور آخر کافروں کے ایک گروپ کو غصہ آیا اور انہوں نے کسی طریقے سے اس ٹرینچ کو کراس کر کے اندر گھس گئے. اور اس گروپ میں ابو جہل کا وہی بیٹا اکرمہ بھی تھا, لیکن حضرت علی نے جا کے ان کے لیڈر کو مار دیا اور وہ سارے واپس بھاگ گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مکہ والے جنگ ہار رہے ہیں. لیکن یہاں ابو سفیان نے ایک بہت زبردست گیم کھیلی کہ مدینہ کے اندر تو ہم نہیں گھسا, لیکن مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں ان کو مسلمان کبھی اچھے نہیں لگتے. ان کو اگر ہم کسی طرح کنونس کریں اور وہ مسلمانوں کے گھروں میں ان کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے. اور یہودیوں نے ڈائریکٹ ہاں کر دی اور سارے معاہدے جو مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے توڑ دیے. ناؤ مسلمان احد کی طرح دو فوجوں کے درمیان میں پھر پھنس گئے اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر صحابہ کے گھروں کو ریڈ کرنا شروع کیا. مسلمان اب اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے عورتوں اور بچوں کو بچائیں اور یا مکہ والوں کی فوج سے ادھر لڑیں. یہ بہت ہی ٹینس سچویشن تھی مسلمانوں کے لیے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مدینہ والوں کے گھروں کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کافروں کے ایک گروپ سے ڈیل کر لیں کہ ہم ان کو ہر سال مدینہ کے کھیتوں میں جو کراپس ہوتی ہیں ان کا 1/3 حصہ ان کو دیں گے. لیکن صحابہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بالکل ڈیل کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو ایسا نہ کریں, ہم آخری دم تک لڑیں گے. اتنے ٹینس سچویشن میں کہ مسلمان بالکل حوصلہ ہار رہے تھے. کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے اور ایک بندے کی انٹری ہوتی ہے جو پورے گیم کو سنگل ہینڈڈلی چینج کرے. نیکسٹ ایک کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے محمد سے ملنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, لیکن اس بات کا کسی کو نہیں پتا, بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی تم کر سکتے ہو کرو, ہم بہت مشکل میں اس ٹائم پہ. اس نے کہا اوکے نو پرابلم. وہ سیدھا گیا یہودیوں کے پاس اور انہیں کہا کہ مکہ والے بہت بڑے دھوکے باز لوگ ہیں, ان کا ساتھ کبھی نہیں دینا. اگر انہیں تھوڑا بھی لگا کہ وہ ہار رہے ہیں تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے اور پھر مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ہاں اگر پھر بھی ڈیل کرنی ہے تو ان سے گارنٹی کے طور پر کچھ بندے ضرور مار لینا, اگر وہ سچے ہیں تو وہ ضرور دیں گے. اس کے بعد وہ سیدھا کافروں کے پاس گیا اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودی اور مسلمان سارے ملے ہوئے. اگلے دن مکہ والوں نے یہودیوں سے کہا کہ بس ہم حملہ کر رہے ہیں, تم لوگ بھی حملہ کرو, مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ونس اینڈ فار آل ختم. یہودیوں نے کہا بالکل حملہ ہم کریں گے, لیکن آپ ہمیں کچھ بندے تو پرووائڈ کریں ایز اے گارنٹی. مکہ والوں نے یہودیوں کی بات نہیں مانی. یہودیوں کو جب پتا چلا کہ انہوں نے کوئی بھی بندہ حوالہ نہیں کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, اور اس طرح یہودیوں اور مکہ والوں کی الائنس ٹوٹ گئی اور مسلمان دوبارہ گیم میں واپس آ گئے, کیونکہ اب ان کا دشمن صرف ان کے سامنے کھڑا تھا اور مدینہ کے اندر سے سارے خطرے ختم ہو گئے. 1 مہینے تک مدینہ کے باہر صرف کھڑے رہنے سے مکہ والوں کی موٹیویشن بالکل زیرو ہو گئی. اینڈ ٹو ٹاپ دیٹ, ایک دن ایک بہت تیز ڈیزرٹ سٹارم نے مکہ والوں کا سارا سامان, ٹینٹس, برتن, بستر, وٹ ایور, سارا کچھ اکھاڑ کر رکھ دیا اور وہ سارے بھاگ کر واپس چلے گئے. جیسے ہی مکہ والے واپس گئے مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا کہ یہودی اپنے قانون اور لاز سے رہیں گے اور مسلمان اپنے قانون سے رہیں گے. اور یہودیوں کے قانون میں ایسی غداری کی جو انہوں نے کی تھی, صرف ایک ہی سزا تھی کہ ساروں کے سر کاٹے جائیں. یہودیوں کے لیڈر نے اپنے لوگوں کو ایک مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے عورتوں اور بچوں کو خود قتل کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے آخری دم تک لڑتے ہیں. لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا. سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو رہنے دیا جائے اور ان کے مردوں کے سر کاٹ دیے جائیں. یہودیوں کے قانون کے حساب سے یہ ایک کم درجے کی سزا ان کو دی گئی تھی. اس کے بعد پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ اب اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور مسلمان پہلی بار ایک فری اور اسٹرانگ کنٹری بننے لگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹرانگ بادشاہ.
خندق کی جنگ جیتنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. تو اس ڈریم کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے, لیکن مکہ والوں نے ان کا راستہ روک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمبیسڈر کو کہا کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ بندہ واپس گیا اور مکہ والوں کو کہا کہ میں نے روم کے بادشاہ کیسر کو دیکھا ہے, اور ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی دیکھا ہے, اور یمن کے بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے, لیکن میں نے محمد جیسا بادشاہ کبھی بھی نہیں دیکھا. جب وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ اس پانی کا قطرہ بھی زمین کو ٹچ کرنے نہیں دیتے. ایسے آدمی اور ایسے فالوور سے لڑنا امپاسبل ہے. میں تو کہتا ہوں ان کی بات مان لو, لیکن آف کورس انہوں نے بات نہیں مانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ تم جاؤ اور ان سے بات کر. تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار اتنا اسٹرانگ نہیں ہے مکہ میں جو میری پروٹیکشن کر سکے, کیونکہ حضرت عمر کا تعلق تھا بنو عدی سے, جو کہ قریش میں تھا لیکن اتنا پاورفل خاندان نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا آپ عثمان کو بھیجیں, کیونکہ عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا, اور بنو امیہ قریش کی سب سے اسٹرانگ اور سب سے مالدار فیملی تھی. اور آگے جا کر اس فیملی نے آلموسٹ 100 سال تک مسلمانوں پہ حکومت بھی کی ہے, اور آج تک مسلمانوں کی ایک سینٹرلائزڈ سب سے بڑی امپائر جو تھی وہ بھی یہی امیہ امپائر تھی. اور آج تک مسلمانوں کا سب سے طاقتور بادشاہ, وہ بادشاہ جس نے سب سے زیادہ لینڈ پر حکومت کی ہے, وہ بھی اسی خاندان سے تھا جس کا نام تھا ولید بن عبد الملک. ان کی سٹوریز پھر کبھی کریں گے تو سبسکرائب. حضرت عثمان نیگوشیٹ کرنے مکہ گئے, لیکن اس میں ان کے کافی دن گزر گئے, جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, اور اس زمانے میں ایمبیسڈر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان کرنا جیسے تھا. اس افواہ کی وجہ سے سارے صحابہ جمع ہوئے اور ایک درخت کے نیچے جس کا نام رضوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی کہ ہم سب مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے. But that was all a misunderstanding. اور عثمان بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے, لیکن اس سے مکہ والوں کو ایک اسٹرانگ سگنل گیا کہ اب یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اتنی ٹینس سچویشن اور کنفیوژن میں آخر کار مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوئی. نمبر 1 کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے. نمبر 2 10 سال کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہو. نمبر 3 اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ جائے اسلام چھوڑ کر تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا, لیکن اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے اسلام قبول کر کے تو اسے واپس کرنا ہوگا. کسی بھی صحابی کو یہ ایگریمنٹ پسند نہیں آئی, کیونکہ اس میں تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ مکہ والے بدماشی کر رہے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابیوں کی رائے سائڈ پہ کر کے اس ایگریمنٹ پر مور لگا لی. جو بندہ مکہ کی طرف سے اس ایگریمنٹ کو سائن کر رہا تھا, جیسے یہ ایگریمنٹ سائن ہونے لگی اس کا خود کا بیٹا مکہ سے بھاگ کر اسلام قبول کر کے یہاں پہنچ گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا. وہ صحابی ابو جندل روتا رہا, چیختا رہا کہ مجھے ان ظالموں کے پاس واپس مت بھیجو, لیکن a deal is a deal. اس کو واپس کر دیا گیا. کافی لوگ ایسے آنے لگے اور سب کو واپس بھیجا گیا. ایک دفعہ ایک عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئی, لیکن اس عورت کو واپس نہیں کیا گیا, کیونکہ مکہ والوں نے معاہدے میں ایک غلطی کی تھی, اور اس معاہدے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آئے تو اسے واپس کیا جائے گا. آدمی, عورت کا تو کسی نے کچھ نہیں کہا. اور اس طرح کوئی آدمی اگر اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تو اسے واپس کر دیا جاتا تھا, لیکن اگر کوئی عورت آئے تو اسے مزے سے رہنے دیا جاتا. ایسا سسٹم چلتا رہا. آخر ایک شخص آیا, ابو بصیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واپس کیا, لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کر مکہ اور مدینہ دونوں کو چھوڑ کر ادھر ان the middle of nowhere رہنے لگا. آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ مکہ سے مدینہ جاتے اور مدینہ سے انہیں واپس بھیج دیا جاتا, لیکن وہ مکہ کے بجائے ادھر ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگے, اور یہاں آہستہ آہستہ ایک پورا ٹاؤن آباد ہو گیا. اور ان کی لوکیشن اتنی پرفیکٹ تھی کہ یہ مکہ اور شام کے درمیان جو ٹریڈ کا راستہ تھا بالکل اس کے پاس آباد تھے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ مکہ والوں سے اپنا بدلہ لینا شروع کیا. اس ابو بصیر کے ٹاؤن کی وجہ سے مکہ والوں کا ملینز اینڈ بلینز کا نقصان ہونے لگا. آخر کار مکہ والوں نے تنگ آ کر اس ایگریمنٹ کا 3rd پوائنٹ, جو انہوں نے خود بڑے خوش اور پاورفل ہو کے ڈالا تھا, خود ہی کہا کہ بس اس کو ختم کرو, اور کہا کہ آج سے اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ جائے تو اسے پلیز مدینہ میں بہت اچھے طریقے سے رکھو,
اور آہستہ آہستہ یہ ایگریمنٹ ان کے گلے میں پھنسنے لگی۔ معاہدے کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فل فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب سے باہر جو دنیا کے باقی ایمپائرز اور سپر پاورز تھے ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ تو ایک لیٹر گیا حبشہ، آج کے زمانے میں ایتھیوپیا، دوسرا لیٹر گیا رومن ایمپرر ہرکل ہراکلس، اور تیسرا لیٹر گیا ایران کے بادشاہ خسرو کے پاس۔ یہ آج کے زمانے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ بڑی بات تھی، لیکن اس زمانے میں ان بادشاہوں کے لیے یہ ایسے تھا کہ آج پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے کوئی لیٹرز لکھے ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کو۔ لیکن ڈفرنس آج اور اس زمانے میں صرف یہ ہے کہ اس زمانے کے کرسچنز اور یہودیوں کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ تھی کہ بہت جلد ایک پیغمبر، ایک میسنجر آنے والا ہے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو کہ کرسچن تھا، اس نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن رومن ایمپرر کو یہ بات بہت عجیب لگی، تو اس نے اپنے ایمپائر میں موجود کچھ قریش کے لوگوں کو بلایا، اور اس ٹائم ابو سفیان بھی رومن ایمپائر میں ہی موجود تھے۔ تو ابو سفیان کچھ عربیوں کے ساتھ رومن ایمپرر کے محل میں پیش ہوئے اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں بتایا۔ رومن ایمپرر بہت امپریس ہوئے محمد کے کیریکٹر کے بارے میں سن کر، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن وہ تم عربیوں میں سے ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا۔ ابو سفیان نے وہاں سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کو بولا کہ اب تو محمد سے رومن ایمپائر کا بادشاہ بھی گھبرانے لگا۔ یہ تو تھے دونوں کرسچن کنگڈمز، لیکن ایران کے بادشاہ زوراسٹرین پارسی تھے جو آگ کی عبادت کرتے۔ خسرو نے کہا تم لوگ اس ڈیزرٹ سے آ کے مجھے سکھاؤ گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس لیٹر کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور اس نے 2 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے بھیجا۔ ویئرڈلی انف کچھ ہی دنوں بعد اس کے اپنے بیٹے نے اس کو پھاڑ جان سے مار دیا۔ جیسے ہی وہ 2 لوگ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جس بادشاہ نے تمہیں مجھے مارنے کا آرڈر دیا ہے اس کے اپنے بیٹے نے اسی کو مار دیا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ اس طرح اسلام کا نام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا، اور ویسے بھی مکہ کے ساتھ تو 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، تو مسلمانوں نے اپنی ساری اٹینشن مکہ کو چھوڑ کر خیبر کی طرف کی۔ صلح حدیبیہ کے بعد آخر کار مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی، کیونکہ یہودی ہر ٹائم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے شروع کرائی تھی۔ حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا امپاسبل تھا، کیونکہ اگر مسلمان ان پر حملہ کرنے کا سوچتے تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ حدیبیہ کی ایگریمنٹ کے بعد مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، تو یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ بیسٹ ٹائم تھا، اور یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر۔ خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ عرب آلموسٹ سارا ہی ڈیزرٹ ہے، لیکن خیبر میں فارمز اور فروٹس اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں جن کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا، اور اس سے جتنا پیسہ بنتا تھا اس سارے کو یہودی اس قلعے میں سیف کر کے رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خیبر کو فتح کرنا امپاسبل ہے۔ مسلمانوں نے بہت ہی سیکرٹلی خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتا دیا کہ بھائی صرف 1500 لوگوں کی فوج تمہارے طرف آ رہی ہے، اور تم لوگ تو ویسے بھی بہت زیادہ ہو، آرام سے ان کو ہرا دینا۔ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت لائٹلی لیا۔ یہودی ایک دن صبح اپنے کھیتوں پر کام کرنے نکلے تو اچانک سامنے مسلمانوں کی فوج کھڑی تھی، تو وہ چیخنے لگے کہ محمد آ گیا ہے، محمد آ گیا ہے، اور بھاگ کر واپس قلعے میں چلے گئے۔ خیبر مدینہ سے آلموسٹ 150 کلومیٹرز دور ہے، اور اگر آج بھی گاڑی میں جائے تو 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور خیبر کے اس قلعے کے 2 مین حصے تھے، ایک حصے میں 5 بڑے قلعے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ تو مسلمانوں نے پہلا حملہ خیبر کے اس قلعے پہ کیا۔ پہلا قلعہ فتح کرنے کی بہت کوشش کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اور جھنڈا دینا مطلب ایک ایسے آدمی کو لیڈر بناؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابی اس امید میں تھے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی سوائے خیبر کے اس دن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بڑے عمر کے صحابہ چھوڑ کر جھنڈا صرف 29 ایئر اولڈ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا، تو حضرت علی نے خوش ہو کر کہا کہ میں آخری دم تک ان سے لڑوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹیک اٹ ایزی،
ان کو اسلام کی دعوت دو, اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے اسلام قبول کر لے تو یہ ہمارے سارے اونٹوں سے بہتر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر گئے اور پہلے قلعے پر حملہ کیا. اس قلعے کا جو چیف تھا اس کا نام تھا مرحب, اور یہ مرحب پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا. مطلب اس سے لڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے گئے اور کوائٹ ایزیلی اس کو ہرا دیا, جس کی وجہ سے اس کی جگہ حضرت علی پورے عرب میں ایز اے وارئر مشہور ہوئے. اسی کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی اور کافی خطرناک لڑائی ہوئی, اور یہودی بھی بہت جوش سے لڑ رہے تھے کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں. ان کے لیے بھی جنت, شہادت, یہ سارے کانسیپٹس تو ہیں. جنگ کافی دیر تک چلی, لیکن آخر کار یہودی اس قلعے کو خالی کر کے دوسرے قلعے میں چلے گئے, اور اس طرح خیبر کا پہلا قلعہ فتح ہو گیا. 3 دن تک مسلمان اس دوسرے قلعے کو فتح نہیں کر سکے کیونکہ اگین یہودیوں نے بہت سخت لڑائی کی, بٹ آخر وہ یہ قلعہ بھی چھوڑ کر 3rd قلعے کی طرف بھاگ گئے. تیسرا قلعہ بھی بہت دنوں تک فتح نہیں ہو سکا, اور مسلمان حیران تھے کہ ہم نے تو ان کے سارے کھانے پینے کے راستے بند کر دیے, پھر بھی یہ باہر آ کے لڑ کیوں نہیں رہے. کہ ایک دن ایک یہودی جاسوس جو مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا, اس نے آ کے بتایا کہ خیبر کے یہ قلعے بہت پرانے ہیں اور یہودیوں نے ان قلعوں کے نیچے سیکرٹ راستے بنائے ہوئے ہیں, اور ان راستوں کو یوز کر کے وہ اس جگہ سے پانی قلعے کے اندر لا رہے ہیں. تو مسلمانوں نے جا کے وہ راستہ بند کر دیا, اور کچھ ہی دیر بعد یہودی قلعے سے باہر نکل گئے اور مسلمانوں سے لڑنے لگے. اور جو بھی صحابہ سے آ کر سامنے لڑتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. 3 قلعے فتح کرنے کے بعد 4تھا قلعہ بھی مسلمانوں نے اسی طرح آسانی سے فتح کر لیا, اور یہودی 4تھے قلعے کو بھی چھوڑ کر 5ویں اور آخری قلعے کی طرف چلے گئے. 5واں قلعہ فتح کرنا امپاسبل تھا کیونکہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا, اور جو بھی اس کے پاس جاتا یہودی اس کو تیر مار مار کے بھگا دیتے. اسی لیے یہودیوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی اسی قلعے میں رکھا تھا, اور یہودیوں کا سارا مال, گولڈ, سلور, ایوری تھنگ, سارا کچھ اسی قلعے میں پڑا ہوا تھا. اور اگر ہسٹری نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ ہمیشہ یہودیوں کے پاس پڑا ہوتا ہے. تو اگین مسلمانوں نے بہت کوشش کی اس قلعے کو فتح کرنے کی, بٹ اٹ واز امپاسبل. یہاں پہ اور کوئی راستہ جب نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کا فل یوز کرتے ہوئے ریمز اور کیٹاپلٹس کو سامنے کیا اور یہودیوں پر بمباری شروع کر دی, اور اس قلعے کے دیواریں توڑنے لگے. اور بہت کوشش کے بعد آخر کار قلعے کی ایک سائڈ کی دیوار گر گئی, اور یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے فل فلیج حملہ کر دیا, اور یہودی عورتوں, بچوں, گولڈ, سلور سب چھوڑ کے وہاں سے قلعے کے دوسرے حصے میں بھاگ گئے. اب یہاں پہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ آخری کے 3 قلعوں نے سرنڈر کیا, اور کچھ کہتے ہیں کہ 2 نے سرنڈر کیا اور 1 کے ساتھ لڑائی ہوئی, بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر. خیبر فتح ہو گیا. آخر یہودیوں نے سخت لڑائی کے بعد سرنڈر کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا. لیکن خیبر میں جتنا بھی فوڈ اور فروٹس کی پروڈکشن ہوتی ہے اس کا ہاف مسلمانوں کو دینا ہوگا, جس پر یہودیوں نے خوشی سے ایگری کیا. خیبر سے مسلمانوں کو اتنا گولڈ اور اتنا پیسہ ملا کہ ایسا ہو کہ آج پاکستان میں اچانک تیل ڈسکور ہو جائے اور سارا کچھ بدل جائے. ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت کے 7 سال بعد پہلی بار خیبر میں ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان سب نے اپنے مدینہ کے بھائیوں کو پیسے واپس کر دیے. خیبر کی اس جیت نے مسلمانوں کو ایک غریب کمیونٹی سے عرب کی سب سے پاورفل اور رچ کمیونٹیز میں سے بنا دیا. صلح حدیبیہ کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اس سے مسلمانوں کو تھوڑا ٹائم ملا اور انہوں نے ریلیکس ہو کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی. اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کی زندگی باقی عربیوں سے بالکل الگ ہو چکی تھی, جس سے عرب کے لوگ بہت امپریس ہوتے تھے, اور آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ اسلام کی دعوت قبول کرنے لگے. ان سب میں مکہ کے 2 بہت امپورٹنٹ لوگ خالد بن ولید اور عمر بن عاص بھی تھے. اور خالد بن ولید کے لیے تو اسلام قبول کرنا بہت مشکل تھا, کیونکہ قرآن میں ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے والد تھے ان کے بارے میں بہت سخت ورڈز یوز کیے گئے تھے, اور عرب میں خاندان اور اسپیشلی باپ کی عزت سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی. لیکن پھر بھی خالد بن ولید نے اپنے والد اور پورے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کر لیا.
आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्बेसडर रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, लेकिन इस एम्बेसडर को गस्सानी किंगडम ने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया। ये गस्सानी किंगडम अरब और रोमन एम्पायर के बिल्कुल बीच में था और ये गस्सानी किंगडम रोमन एम्पायर का एक वेसल स्टेट था। वेसल स्टेट मतलब एक पपेट स्टेट। गस्सानी किंगडम का एम्बेसडर को मारना जंग के ऐलान जैसे था और सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि आज भी यूएन चार्टर्स में एम्बेसडर को मारना सबसे बड़े क्राइम्स में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो उन्होंने फौरन 3000 लोगों की फौज जमा की और रोमन एम्पायर पर हमले का फैसला किया। ये फौज मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज थी। इससे पहले मुसलमानों ने इतनी बड़ी फौज कभी जमा नहीं की थी। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर से एक बहुत खतरनाक जंग जीत चुकी थी। रोमन और पर्शियन एम्पायर उस जमाने के दो बड़े सुपर पावर्स थे, जिस तरह आज अमेरिका और चाइना है। और इस जंग में कौन जीतेगा ये कुरान ने इस जंग के खत्म होने से पहले ही बता दिया था। ये भी बहुत जबरदस्त स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। ये रोमन एम्पायर का पीक दौर था। इससे पहले अरबों ने रोमन एम्पायर पर कभी भी हमला नहीं किया था और रोमन एम्पायर से जंग करना बिल्कुल सुसाइड समझा जाता था। जब अरबों को पता चला कि सिर्फ 3000 मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि इन 3000 में से एक भी बंदा जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा और रोमन एम्पायर इसके बाद मदीना पर हमला करके मुसलमानों को खत्म कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया। इस्लाम से पहले ज़ैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा माना जाता था और बाकी फौज को बताया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो तुम्हारा नेक्स्ट लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई थे। और अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो तुम्हारा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। और इन्हें कहा उस जगह पर जाओ जहां इन्होंने हमारे एम्बेसडर को शहीद किया था और इन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर ये लोग इस्लाम कबूल ना करें सिर्फ और सिर्फ तब इनसे लड़ाई करना। और हाँ, किसी बच्चे, बूढ़े या औरत को अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नुकसान नहीं पहुंचाना और दरख्तों को भी नहीं काटना। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3000 फौज लेकर रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें पता चला कि रोमन्स 2 लाख फौज लेकर मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं। 2 लाख 3000 वर्सेस 2 लाख। इस एनिमेशन को देखें, इससे थोड़ा अंदाजा होगा कि इन दो फौजों में कितना बड़ा डिफरेंस था। ये है एग्जैक्टली 3000 लोगों की फौज और इसके सामने ये है 2 लाख लोगों की फौज। अब कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि इससे कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स मुसलमानों से बहुत ज्यादा थे। मुसलमानों के एक ग्रुप ने सोचा कि हमें मदीना से और फौज का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि हम जंग या जीतेंगे और या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां मुसलमानों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। वो इस जगह को छोड़कर जहां पहले लड़ाई होनी थी पीछे हटे और मुता के 2 पहाड़ों के दरमियान रुके। अब इसका क्या फायदा था? फायदा ये था कि अगर ये 2 पहाड़ ना होते और मुसलमान 2 लाख रोमन्स पर हमला करते तो रोमन्स मुसलमानों को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर सकते थे। लेकिन इन 2 पहाड़ों की वजह से रोमन फौज ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती थी, तो लड़ाई में इनके ज्यादा नंबर्स होने का इतना फायदा ना होता। दोनों फौजों ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। ज़ैद बिन हारिसा ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और बहुत फियर्स लड़ाई की, लेकिन वो शहीद हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर के मुताबिक मुसलमानों के दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और लड़ने लगे, लेकिन जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया। तो उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा उठाया, लेकिन दूसरा हाथ भी कट गया और जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। जंग के बाद इनके जिस्म पर तलवार के 50 निशान मिले और इन 50 में से एक भी पीठ पर नहीं था, सारे के सारे फ्रंट पर लगे थे। तो अब ऑर्डर के मुताबिक अब्दुल्ला बिन रवाहा नए जनरल बने और बहुत सख्त लड़ाई के बाद वो भी शहीद हो गए। फिर एक मुसलमान ने झंडा उठाया और जोर जोर से सबको कहने लगा कि जल्दी आपस में एक लीडर चूज करो वरना हमारी पूरी फौज बिखर जाएगी। ये जंग मदीना से 1000 किलोमीटर दूर मुता में हो रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के बारे में मदीना में मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले ज़ैद ने झंडा उठाया और वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद जाफर ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और
وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے۔ اس فوج میں اب تک خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑ چکے تھے، اور یہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی پہلی جنگ تھی۔ تو ساروں نے یونینیمسلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ خالد بن ولید کو جنگ کے درمیان ہی اپنا لیڈر اور جنرل بنایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ رومنز کو اس جنگ میں ہرانا امپاسبل ہے، لیکن اگر وہ یہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے تو رومنز مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر مدینہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو ایک ایسی گیم کھیلنی تھی کہ مسلمان واپس بھی چلے جائے اور رومنز انہیں کمزور سمجھ کر ان پر حملہ بھی نہ کریں۔ تو اس رات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو ری شفل کیا، مطلب رائٹ والوں کو لیفٹ اور پیچھے والوں کو آگے کیا۔ اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو پہاڑوں سے دھواں اٹھنے لگا اور کچھ ڈرمز کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ تو رومنز کو لگا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینہ سے ایک بہت بڑی فوج پہنچ گئی ہے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی فوج بہت ہی آرگنائزڈ اور پلانڈ طریقے سے جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ رومنز ان کا پیچھا کریں اور وہ ان کو ٹریپ کر دیں۔ رومنز نے سوچا کہ مسلمان ہمارے ساتھ بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کریں اور یہ اوپن ڈیزرٹ میں اپنی بڑی فوج کے ساتھ ہمیں ختم کر دیں۔ تو رومنز نے یہ سب دیکھ کر مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا، اور مسلمانوں کی فوج آہستہ آہستہ وہاں سے پیچھے ہٹ کر مدینہ پہنچ گئی، اور مسلمانوں کی فوج کو رومنز کے مقابلے میں بہت کم نقصان ہوا۔ مدینہ والوں نے سوچا کہیں یہ لوگ جنگ سے بھاگ کر تو نہیں آئے، تو انہوں نے اس فوج کو بہت ہی برا بھلا کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھاگ کر نہیں آئے، یہ ہماری مدد لینے کے لیے آئے ہیں، اور بہت جلد ہم روم پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ یہ جنگ تو رومنز اور مسلمانوں کے درمیان تھی، لیکن پورا عرب اس لڑائی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ پہلی بار عرب نے مائٹی رومن ایمپائر کی طاقت کو چیلنج کیا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 2 لاکھ فوج سے لڑنے کے لیے صرف 3000 لوگ گئے اور ٹھیک ٹھاک واپس بھی آ گئے، تو یہ عرب کی تاریخ میں بہت ہی امپاسبل کام ہوا تھا، جس سے باقی عرب کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بہت عزت پیدا ہوئی، اور عرب کے وہ قبیلے جو ہر جنگ میں خندق، بدر، احد میں مسلمانوں کے ہمیشہ خلاف ہوتے تھے، جنگ متا کے بعد اسلام کی طرف آنے لگے، اور مدینہ کی یہ چھوٹی سی ریاست آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگی۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمان عرب کے سب سے طاقتور فورس بن گئے، لیکن عرب کے 2 بڑے قبیلے بنو حوازین اور بنو ثقیف نے مسلمانوں کو پورے عرب پر حکمرانی سے روکنے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بنو ثقیف پتہ ہے کون سا قبیلہ ہے؟ یہ طائف کا وہی قبیلہ ہے جس نے کچھ سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر ان کا بہت مذاق اڑایا اور اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خون سے لال کر دیا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ اور اس کے کچھ ہی سال بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد اب حالات بالکل بدل چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب سے 12,000 لوگوں کی فوج لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے حنین کی وادی میں جمع ہوئے۔ حنین مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک علاقہ ہے جو 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ طائف کے لیڈر نے اپنی ساری فوج حنین کے وادی میں جمع کر لی اور ان سب کو آرڈر دیا کہ ساری فوج اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے تاکہ اس کی فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے اور فل دلیری اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ لڑے۔ مکہ کو فتح کرنے کے صرف 14 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 لوگوں کی فوج لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ فوج بدر اور احد کی طرح صرف سٹرونگ اور مضبوط ایمان والے صحابہ کی نہیں تھی، بلکہ اس میں بہت سارے نئے صحابہ بھی تھے جو اس جنگ سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہیں مسلمانوں کی سٹرگلز جو انہوں نے بدر، احد اور خندق میں کی تھی اتنا پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک ایسا درخت اور ایک ایسا پیڑ بنا کر دیں جو بہت بڑا ہو اور اس کے نیچے بہت شیڈ ہو، مطلب آپ تو نبی ہیں، اب تو کچھ بھی کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اب تم مجھ سے وہی ڈیمانڈز کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، یقیناً تم لوگ انتہائی جاہل ہو۔ پھر کچھ اور نئے مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نمبرز تو بہت زیادہ ہیں، 12,000 ہیں، ہم تو آرام سے جنگ جیت جائیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا کیونکہ یہ نئے مسلمان اللہ سے زیادہ اپنے نمبرز پر یقین کرنے لگے تھے۔ مسلمان حنین کے 2 پہاڑوں کے درمیان صبح ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے
अंधेरे में पहुंचे। जैसे ही मुसलमान उसे क्रॉस करने लगे तो पहाड़ों से बहुत सारे तीर और पत्थर बरसने लगे, और इतने प्रिसाइज तरीके से कि कुछ ही देर में बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे, और इन सब से बचने का कोई तरीका भी नहीं था। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ भागने लगे। ये देखकर दुश्मन की मेन फौज ने मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमला कर दी, और मुसलमानों की ऑलमोस्ट पूरी फौज 12,000 लोग जंग छोड़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान क्लियरली ये जंग हार चुके। ताइफ वाले बहुत खुशी और जोश के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी फौज भाग रही है। लेकिन जैसे ही डस्ट थोड़ी क्लियर हुई, उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। तो वो सारे सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय अकेले दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा और अल्लाह का रसूल। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से नीचे उतरे और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जोर जोर से अपनी फौज को बुलाने लगे कि कहाँ जा रहे हो अल्लाह के रसूल को छोड़कर। जिस पर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज को एहसास होने लगा कि अगर आज उन्होंने ये जंग छोड़ दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी खतरा हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा और अल्लाह पर यकीन देखकर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज जंग में वापस आने लगी और मुसलमानों की पोजीशन जंग में दोबारा स्ट्रांग होने लगी, और कुछ ही देर में पूरे 12,000 मुसलमान वापस जंग में आए और दुश्मनों पर टूट पड़े, और ताइफ वाले जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमानों ने इनका पीछा करना शुरू किया। मुसलमानों को इस जंग से बहुत फायदा हुआ। 6,000 कैदी और 24,000 कैमल्स और गोल्ड एंड सिल्वर व्हाटएवर। आखिर मुसलमान इनका पीछा करते करते ताइफ के किले के पास पहुंच गए, लेकिन ताइफ वालों ने पहले ही 1 साल का खुराक अंदर जमा करके अपने आप को किले में सिक्योर कर लिया था। मुसलमानों की बहुत कोशिश के बावजूद भी ये किला फतह ना हो सका, जिसकी वजह से मुसलमानों ने यहाँ पर बहुत दिन गुजारे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर दिन किले के सामने जाते और इनको जोर जोर से लड़ने के लिए चैलेंज करते, लेकिन एक बंदा भी डर से बाहर नहीं निकलता। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ताइफ में जितने भी गुलाम हैं, अगर वो इनको छोड़कर मुसलमानों को ज्वाइन कर लें तो वो इन्हें आजाद कर देंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे गुलाम ताइफ से मुसलमानों की तरफ आने लगे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब इन पर और टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अब मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हो। जाने से पहले कुछ मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वैसे भी हम वापस जा रहे हैं, एटलीस्ट इनके लिए कोई बदुआ तो करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, ताइफ वालों को मेरे पास मुसलमान बना कर ले आ। मुसलमान वापस आखिर मक्का पहुंच गए। अब यहाँ मदीना वालों को लग रहा था कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेटिव शहर मक्का को कैपिटल बनाएंगे और मदीना वालों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस जंग में जितना माल मुसलमानों के हाथ आया था, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को दे दिया, जो अभी कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए थे, जिसमें 100 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को भी दिए। और इससे सिर्फ 1 महीना पहले अबू सुफियान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता। जब उन्हें 100 ऊंट मिले तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा यजीद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी 100 ऊंट दिए। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा मुआविया। तो उन्हें भी 100 ऊंट दिए गए, जिस पर मदीना वालों को ये बात बहुत अजीब, और उनमें से एक ने ये तक कहा कि हमारी तलवारों से इन मक्का वालों का खून अभी तक टपक रहा है और यहाँ सारा माल इन्हीं को दिया जा रहा है। और एक और शख्स ने कहा कि हो सकता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं, इसीलिए इनको इतना कुछ दिया जा रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने मदीना के सारे अंसार को एक जगह जमा किया और उन्हें कहा कि क्या तुम लोग गुमराह नहीं थे और मेरी वजह से अल्लाह ने तुम लोगों को सीधे रास्ते पर लगाया? क्या तुम लोग गरीब नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारा माल दिया और तुम सारे तो आपस में लड़ते रहते थे और अल्लाह ने तुम्हें यूनाइटेड और एक बना दिया? उन्होंने कहा ये सब बिल्कुल सच है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से कहा कि अब ये सारी बातें तुम मुझे भी कहो कि जब आपके अपने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो हमने आपकी मदद की, जब आपको पूरे अरब में कोई पनाह नहीं दे रहा था तो हमने आपको पनाह दी, और जब आप गरीब और कमजोर थे तो सिर्फ हम आपके साथ खड़े थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि ये लोग अपने साथ दुनिया का माल, ऊंट, बकरियां ले जाए और तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को ले जाओ? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ की कि ए अल्लाह, मदीना वालों पर रहम फरमा और इनके बच्चों पर रहम फरमा
اور ان کے بچوں کے بچوں پر بھی رحم فرما۔ یہ سب سن کر مدینہ کے انصار بہت خوش ہوئے اور اس کے کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی کیپٹل مدینہ چلے گئے، اور یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اگر مدینہ کے انصار صرف اونٹوں اور بکریوں کی ڈیمانڈ کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو جاتے تو آج تک جتنے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ صرف مکہ ہی وزٹ کرتے، کیونکہ کعبہ اور روضہ رسول دونوں مکہ میں ہوتے تو مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن پچھلے 1400 سال سے مدینہ کی پوری اکانومی صرف اس بات سے چلتی ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، جس سے ہر سال لاکھوں لوگ پوری دنیا سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں اور مدینہ والے بلینز آف ڈالرز کماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کی اولاد کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ نے اسی طرح پوری کی کہ مدینہ والے پچھلے 50 جنریشنز تک بالکل امن اور ایک سٹیبل اکانومی میں رہتے ہیں۔ اور ایک سٹیبل اکانومی کتنی ضروری ہوتی ہے یہ پاکستانیوں سے بہتر کسی کو پتہ نہیں ہو، اور مدینہ کی یہ سٹیبلٹی قیامت تک چلتی رہے گی۔ حنین کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربیوں سے آخری جنگ تھی۔ عرب کی آپس میں جو سول وار بدر کے میدان سے شروع ہوئی تھی وہ حنین کی جنگ میں آخر کار ختم ہوئی، اور اس کے بعد پورے عرب میں امن اور پیس کا ٹائم شروع ہوا۔ لیکن اس بار عرب کے لیڈرز مسلمان تھے۔ طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ جب سائڈ سائڈ میں سارے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ بھی خود ہی وداؤٹ اینی فائٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ مکہ بہت مشکلوں سے فتح کرنے کے بعد اب پورے عرب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، جس کے بعد بہت تیزی سے پورے عرب سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور یہ اسلامک ایمپائر پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ اب مسلمانوں کے لیے عرب میں کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، لیکن عرب سے باہر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن ایمپائر عربوں کو یونائٹ ہوتے دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ باتیں پھیلنے لگی کہ بہت جلد رومن ایمپائر مسلمانوں پر حملہ کرنے والی ہے تاکہ وہ عربوں کو یونائٹ ہونے سے روک سکے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رومنز 40,000 اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 1,00,000 کی فوج لے کر رومنز مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس سے مسلمان ہر ٹائم الرٹ رہنے لگے کہ کسی بھی ٹائم رومنز حملہ کر سکتے ہیں۔ تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9 سال بعد رومن ایمپائر سے جنگ کا اعلان کر دیا اور ان کے خلاف مسلمانوں کی ایک فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے پر حملہ کرتے تو وہ جنگ سے پہلے کسی کو بھی یہ نہیں بتاتے کہ وہ کس پر حملہ کر رہے ہیں۔ اب حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پورے عرب کو یہ بتا دیا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن ایمپائر سے لڑنے جا رہے ہیں، اور سب کا ہر مسلمان کا اس جنگ میں شریک ہونا فرض ہے، اور جو مسلمان بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا اسے منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ رومن ایمپائر اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے پرشین ایمپائر کو ہرا کر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکی تھی، جس کو چیلنج کرنا امپاسبل ہو گیا تھا، اور سب کا یہ خیال تھا کہ عربی جو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے یونائٹ ہوئے ہیں وہ کبھی بھی رومن ایمپائر سے نہیں لڑ سکتے، اور منافقوں نے بھی مسلمانوں کو رومن ایمپائر کی طاقت سے ڈرانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رومن ایمپائر سے جنگ کے اعلان کے بعد عرب میں 2 فریکشنز بنے، ایک جو اپنا سب کچھ قربان کر کے بغیر کسی خوف کے مدینہ کی طرف جنگ میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوئے، اور دوسرے وہ جو اس اتنے خطرناک جنگ سے بچنے کے لیے بہانے بنانے لگے۔ آہستہ آہستہ پورے عرب سے لوگوں نے اس فوج کو جوائن کرنا شروع کیا، اور آخر اس فوج کا نمبر 30,000 تک پہنچ گیا، اور یہ فوج عرب کی سب سے بڑی فوج بن گئی۔ لیکن اتنے بڑے فوج کو مینج کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ جنگ مسلمانوں کو سال کے سب سے گرم ٹائم میں کرنی تھی، اور وہ بھی عرب کی گرمی جس وقت پورے عرب میں قحط پھیل چکا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے اس فوج کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی ریکویسٹ کی، جس کے بعد ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق اس فوج کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک ہر جنگ کے بعد جو بھی مال غنیمت حاصل کرتے تھے اسے بہت جنرسلی پورے مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو اب مسلمانوں کی باری تھی کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح مدد کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ اچھے کاموں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سٹیپ پیچھے رہتے تھے، انہوں نے اس بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیتنے کے لیے سب سے پہلے جا کر اپنی ساری دولت کا آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، لیکن
कुछ ही देर बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सारी दौलत और अपने घर का सारा सामान लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक बार फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे निकल गए, जिसके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त मदीना के बाजार की सबसे मालदार शख्सियत थी, उन्होंने 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 दिनार डोनेट किए और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी बहुत सारे ऊंट, घोड़े और माल डोनेट किया। ये तो वो सहाबी थे जिनके पास अपना बिजनेस और काफी दौलत थी, लेकिन वो सहाबी जो बिल्कुल गरीब थे, उन्होंने भी इस फौज के लिए डोनेशंस की, जिनमें से एक ने सारी रात मेहनत करके चंद खजूर कमाए और वो थोड़े से खजूर भी इस फौज के लिए डोनेट कर दिए। इतने सारे डोनेशंस के बाद भी 30,000 के इस फौज को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, हर 18 सहाबा के लिए सिर्फ एक ऊंट था और तबूक मदीना से 700 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए एटलीस्ट 15 दिन का सफर करना था। तो 18 सहाबा एक ही ऊंट को बारी बारी राइड करने लगे, जो बहुत मुश्किल काम था ही। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रास्ते में मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को मजबूरन इन ऊंटों को भी ज़िबा करना पड़ा। लेकिन इतने सख्त हालात में भी सबको पता था कि उनमें से कोई भी पीछे रह गया तो मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सारे मुसलमान इस सब के बावजूद भी आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक सहाबी अपने ऊंट की वजह से इस फौज से पीछे रह गए, अबू ज़र ग़िफ़ारी। तो उन्होंने अपना ऊंट वहीं छोड़कर पैदल तबूक की तरफ बढ़ने लगे। ये फौज रास्ते में आले समूद के इलाके से भी गुजरी, जिन्होंने एक जमाने में पहाड़ों के अंदर बहुत जबरदस्त और आलीशान बिल्डिंग्स बनाई थी। इनकी तबाही को देखकर मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके के पानी को यूज करने से मना कर दिया। आखिर 15 दिन बाद मुसलमान फाइनली तबूक पहुंच गए। तबूक मुसलमानों की एम्पायर से बाहर गस्सानी किंगडम के बिल्कुल सेंटर में एक सिटी थी, विच मीन्स मुसलमान अपना इलाका छोड़कर दुश्मन के इलाके के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच गए और वहां पहुंचते ही मुसलमान रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और सफों में खड़े हो गए। लेकिन काफी टाइम इंतजार करने के बाद भी नथिंग, बिल्कुल खामोशी, और कोई भी मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं आया। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि रोमन्स मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर डर गए और जंग से पहले ही उनकी फौज इधर उधर बिखर गई, क्योंकि मुसलमान इससे पहले हर जंग में अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ती थी। बदर में मुसलमान 300 और दुश्मन 1000, ओहद में मुसलमान 1000 और दुश्मन 3000, और खंदक में मुसलमान 3000 और दुश्मन 10,000। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कभी किसी फौज ने मुसलमानों पर हमला किया ही नहीं था, ये बस अफवाहें थी। जो भी था, इस वाक़े के बाद पूरे अरब में ये बात फैल गई कि मुसलमान फौज लेकर रोमन एम्पायर के बॉर्डर तक गई और उन्हें जंग की दावत भी दी। लेकिन रोमन एम्पायर, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, मुसलमानों से डर के जंग से भाग गई। अब तक पूरी दुनिया मुसलमानों को बस एक छोटी सी फोर्स समझते थे, लेकिन इस वाक़े के बाद मुसलमानों को पूरी दुनिया एज अ ग्लोबल पावर देखने लगी। तबूक के पास जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे, वो अब तक रोमन एम्पायर के अंडर रहते थे। लेकिन मुसलमानों की इस ताकत को देखने के बाद उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दिए और जिजिया देने का भी वादा किया। और जो स्टेट्स अब तक रोमन एम्पायर के गुलाम थे, अब वो मुसलमानों के वेसल स्टेट्स बन गए। और अब पहली दफा मुसलमानों की इस सल्तनत के बॉर्डर्स डायरेक्ट 2 बड़े सुपर पावर्स, रोमन और पर्शियन एम्पायर से टकरा गई और पूरी दुनिया मुसलमानों को एक सुपर पावर की तरह देखने लगी। इन छोटे किंगडम्स के सरेंडर करने की वजह से मुसलमानों को बहुत सारे घोड़े, ऊंट और सोना मिला। और आखिर 20 दिन तबूक में स्टे करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये 30,000 का लश्कर वापस मदीना पहुंचे, जहां इनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया, क्योंकि जो फायदा मुसलमानों को रोमन से जंग के बाद हासिल होना था, वो बगैर किसी जंग के मुसलमानों को मिल गया। और मुसलमानों के दरमियान जो ट्रेटर्स, मुनाफिकीन थे, वो भी सारे मुसलमानों के सामने आ गए। मदीना पहुंचने के बाद बाकी सारे अरब कबीले भी इस्लाम कबूल करके इस एम्पायर में शामिल हो गए और पूरा अरब बुत परस्ती, आइडोलेट्री को छोड़कर एक ही अल्लाह की तरफ आने लगा। लेकिन उसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में मिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये जंग तबूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी जंग, क्योंकि इसके कुछ ही साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी दिन है। 23 साल तक
لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے سربراہ بن چکے تھے اور پورا عرب اپنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف بہت تیزی سے آ رہا تھا اور یہ اسلامک ایمپائر ایک گلوبل پاور بن چکی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کمپلیٹ ہونے والا تھا. عرب فتح کرنے کے بعد یہ خبر پوری دنیا تک پہنچی کہ عرب میں ایک نبی آیا ہے جس نے پہلی بار پورے عرب کو ایک ہی خدا کے نام پر یونائٹ کر دیا, جس کے بعد پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکشنز ہونے لگے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے دور دور سے آنے لگے. جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے پہلے اور آخری حج کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں انہوں نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا. اس خطبے سے صرف 10 سال پہلے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 لوگ تھے, لیکن اب صرف 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ کھڑے تھے, جن میں ہر ریس, وائٹ, براؤن, بلیک, سب کھڑے تھے. اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے ریسزم کو ختم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کسی وائٹ کو کسی بلیک اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں, اور عورتوں کے حقوق پر بھی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو باتیں کی ان میں سے کچھ آج بھی UN چارٹر کا حصہ ہے. اس خطبے کے آخر میں وہاں کھڑے سارے لوگوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے آخری پیغمبر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. حج کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس پورے قافلے کو غدیر خم کا مشہور خطبہ دیا, جس میں ہزاروں مسلمانوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. اس سے پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ مدینہ کا لیڈر بنا کر بھی گئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی کی نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ آ کر ایک فوج رومن ایمپائر سے جنگ کے لیے دوبارہ تیار کی تاکہ وہ جنگ متا میں شہید ہونے والے مسلمانوں کا بدلہ لے سکے, اور اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بنایا, کیونکہ ان کے والد زید بن حارثہ جنگ متا میں مسلمانوں کے کمانڈر تھے اور پھر اسی جنگ میں شہید بھی ہوئے تھے. لیکن اچانک ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی گئی, جس کے بعد یہ فوج آگے بڑھنے سے رک گئی. بہت سخت بیماری کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مسلمانوں کو نماز کی امامت کراتے رہے, لیکن آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت بھی نہ کر سکے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا. اپنے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے, جو مسجد نبوی کے بالکل اٹیچ ایک کمرہ تھا. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی اور اچانک ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں, جس پر مدینہ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 61 سال تھی آج کل کے کیلنڈر کے مطابق, اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق ان کی ایج 63 سال تھی. آہستہ آہستہ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیلتی گئی اور مدینہ کے لوگ زور زور سے رونے لگے, جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ جو بھی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ عرصے کے لیے گئے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے, کیونکہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل ڈیزرٹ میں 40 سال تک پھر رہے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو چھوڑ کر 40 دن تک کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے, جس کے بعد ان کی امت بنی اسرائیل نے یہ سوچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, لیکن اصل میں موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے بعد واپس آ جائیں گے, اور یہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن ہم مسلمان رومن اور پرشین ایمپائر دونوں کو فتح کریں گے اور مسلمان دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنے گی. تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ سب ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن اللہ انہی کے ہاتھوں یہ سارے علاقے فتح کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مسجد نبوی میں کھڑے رہے, جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز دوست تھے, وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, ان کے ماتھے پر بوسہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی تلوار لے کر کھڑے تھے
اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بولنے سے روک رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور کہا عمر بیٹھ جا، لیکن حضرت عمر پھر بھی کھڑے رہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے کہا کہ عمر کو چھوڑ دو، اور پھر اپنی زندگی کی سب سے اہم سپیچ شروع کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، لیکن جس دن سارا مدینہ زور زور سے رو رہا تھا اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غم کو کنٹرول کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج یہ صرف رونے کا دن نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کا دن ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور سب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جس کے بعد انہوں نے قرآن کی وہ آیت سنائی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی کہ جب جنگ احد میں مسلمان بہت سخت ٹائم سے گزر رہے تھے، کچھ دشمنوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جس کے بعد جنگ کے درمیان ہی مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ یہ جنگ احد ہجرت کے 3 سال بعد ہوئی تھی، اور ان 3 سالوں میں بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے اٹیچ ہو گئے تھے کہ ان کی شہادت کی خبر سنتے ہی مسلمانوں کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور کچھ صحابہ تو جنگ کے درمیان ہی بیٹھ کر رونے لگے، اور مسلمان بالکل جنگ چھوڑنے کے قریب آ گئے۔ جس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ محمد تو صرف ایک رسول ہے جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر محمد وفات ہو جائیں اور یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مسلمانوں کے سامنے تلاوت کی، حضرت عمر جو باڈی سے بہت مضبوط اور طاقتور شخص تھے وہ بالکل زمین پر گر گئے، اور صحابہ نے بعد میں کہا کہ یہ ایسے تھا کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے بعد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ لیکن اب جب سارے مسجد نبوی میں موجود تھے تو اچانک کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ مدینہ کے انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نیا لیڈر چوز کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اس میٹنگ کی طرف بڑھے جہاں انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے کافی انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینے والے ہیں، کیونکہ سعد بن عبادہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کے سردار تھے اور اس اسلامک ایمپائر کا کیپٹل مدینہ تھا، تو اسی لیے لوگ نیچرلی انہی کو نیکسٹ لیڈر سمجھ رہے تھے۔ لیکن اچانک حضرت ابو بکر اور عمر وہاں پہنچے اور وہاں ساروں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اب وہی پرانی مدینہ کی چھوٹی سی حکومت نہیں رہی، بلکہ یہ اب پورے عرب کی حکومت ہے، اور عرب قریش کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر نہیں مانے، کیونکہ قریش عرب کے سب سے امپورٹنٹ شہر مکہ کے رہنے والے لوگ جن کی پورا عرب بہت عزت کیا کرتا تھا، کیونکہ مکہ میں عرب کی سب سے ہولی سائٹ کعبہ ہے، اور بہت سال پہلے ابرہہ کے 60,000 کے لشکر کو ایک میریکل سے ہرانے کے بعد ان کی عرب میں بہت عزت بچ چکی تھی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قریش قبیلے میں سے تھے، which means اب قریش ہی عرب کو یونائٹ رکھ سکتا تھا، اور وہاں کھڑے سارے لوگوں نے ان کی بات سے ایگری بھی کیا، جس کے بعد لوگوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینا چھوڑ دی۔ لیکن یہ بحث پھر بھی جاری رہی کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اتنی بڑی ایمپائر کو سنبھالے گا۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ ہمیں عمر یا ابو عبیدہ میں سے ایک کو اپنا خلیفہ چوز کر لینا چاہیے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا آپ سے بہتر اس پوسٹ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اور انہی کو خلیفہ ڈکلیئر کر دی۔ اب تک اس محفل میں جتنے بھی نام لیے گئے ان ساروں میں سے کسی پر بھی اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا وہاں سارے ہی اس بات پر راضی ہوئے اور سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طرح کچھ ہی ٹائم میں اس اتنی بڑی ایمپائر کا خلیفہ مسلمانوں کے درمیان مشورے سے سلیکٹ کر لیا گیا، جبکہ باقی سارے ایمپائرز میں ہمیشہ بہت خون خرابے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا تھا، اور آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 ایئرز کی ایج میں خلیفہ بنے۔ لیکن اس سارے میٹنگ میں ایک شخصیت موجود نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں مصروف تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میٹنگ کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس بات پر کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی غیر موجودگی میں کیوں کر لیا گیا۔ جس کے کچھ عرصے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے
انہوں نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہت کمزور قبیلے سے، اگر آپ کہیں تو میں ان کے خلاف ایک فوج جمع کر دیتا ہوں۔ لیکن حضرت علی نے ان کو ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا، اور اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مسلمانوں کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے بعد اس خلافت کو سنبھالنے اور آگے بڑھانے میں بہت مین کردار ادا کرتے رہے۔ یہ بہت ایک کنٹروورشل مسئلہ ہے، کیونکہ آج تک مسلمانوں کے دو بڑے گروپس کا اس پر اختلاف ہے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں میں 87% سنی ہے، جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو اپنا سکسیسر خلیفہ نہیں چنا، اور مسلمانوں نے خود مشورے سے فیصلہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن کر بالکل صحیح کیا۔ اور مسلمانوں میں 13% شیعہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدیر خم کے خطبے میں کلیئرلی اپنے بعد نیکسٹ خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ یہ ان دونوں سائڈز کے ویوز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے ہی دن اپنی کپڑوں کی دکان پر آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنی فیملی کو کیسے کھلاؤں گا؟ جس پر مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی تنخواہ سیلری سیٹ کر دیتے ہیں، جس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر میری سیلری ایک عام مزدور کے سیلری کے برابر سیٹ کی جائے۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ مزدور کی سیلری تو بہت کم ہوتی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر مزدور کی سیلری کو بڑھایا جائے۔ اور اس طرح ان پرنسپلز پر اب اسلام کی پہلی خلافت راشدہ شروع ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے وہ فوج روانہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی، اور باقی سارے کاموں کو بھی اسی طرح کنٹینیو رکھا جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اب تک مسلمانوں میں بہت سارے منافقین شامل تھے، اور وہ اس سے پہلے صرف اس لیے چپ رہتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور انہیں جبرائیل کی طرف سے بہت ساری باتوں کا پہلے سے پتہ چل جاتا۔ لیکن اب لوگوں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ منافقوں کے لیے اپنے مال میں سے پیسہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم کامیابی دیکھ کر اسے کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں سے ایک کا نام تھا مسلمہ کذاب۔